اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کے اندر ایک بہت ہی شاندار اور عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک شہر کے اندر ایک مسلمان اور ایک یہودی بستر مرگ پر تھے، دونوں مرنے کے قریب تھے۔ ہوا یوں کہ یہودی کا یہ دل چاہا کہ میں مرنے سے پہلے مچھلی کا گوشت کھا کر پھر مروں۔ دوسری طرف مسلمان کا یہ دل چاہا کہ میں مرنے سے پہلے زیتون کا تیل پی کر مروں۔ اب اللہ رب العزت اس معاملے کو جانتے تھے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا، ایک فرشتے سے کہا جاؤ اس یہودی کے گھر کے اندر اور اس یہودی کے پاس مچھلی نہیں ہے، تم فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں سے ایک مچھلی لو اور اس یہودی کے گھر کے اندر جو پانی کا تالاب ہے اس تالاب کے اندر اس مچھلی کو ڈال دو تاکہ وہ اسے نکالے اور نکال کر کھا لے۔ دوسری طرف ایک اور فرشتے کو بلایا اور بلوا کر اس کو حکم فرمایا کہ ایک مسلمان ہے کہ جو مرنے کے قریب ہے، اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے زیتون کا تیل پی لے۔ اب جاؤ اس کی الماری کے اندر زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے، جا کر اس تیل کو گرا دو، وہ مسلمان اس تیل کو پی نہ سکے۔ اب دونوں فرشتے نکلے، راستے کے اندر دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہودی کی طرف بھیجا ہے، کہا کہ اس یہودی کے تالاب میں مچھلی ڈالاؤ، وہ مرنے سے پہلے مچھلی کھا لے۔ دوسرے سے پوچھا تو کس طرف جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک مسلمان کی طرف بھیجا ہے اور وہ مسلمان بستر مرگ پر ہے اور اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ زیتون کا تیل پیے، اور زیتون کا تیل اس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر اس کے تیل کو زمین پر گرا دو، اس کو پینے کا موقع مت دو۔ اب دونوں فرشتے آپس کے اندر بادشاہت کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ خیر اللہ کا حکم تھا، دونوں گئے، وہ یہودی کے گھر میں مچھلی پھینک آیا، وہ مسلمان کے تیل کو گرایا، واپس اللہ کے پاس آئے، آ کر عرض کیا یا باری تعالیٰ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف تو یہودی تیرا نافرمان ہے، دوسری طرف ایک مسلمان ہے جو تیرا فرما بردار ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہودی کو تو مرنے سے پہلے اس کی خواہش کو پورا کر دیا، اس تک مچھلی کو پہنچا دیا، دوسری طرف ایک مسلمان وہ مرنے کے قریب ہے، تیل پینے کو دل کر رہا ہے، تیل گھر کے اندر موجود ہے، لیکن آپ نے اس کو پینے نہیں دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں، میں نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی میرا نافرمان ہے تو میں مرنے سے پہلے جو نیک کام کرتا رہا ہے، اس نے کوئی صدقہ دیا ہوگا، اس نے کسی کی مدد کی ہوگی، اس نے کوئی ہاسپٹل بنا دیا ہوگا، اس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، تو اس نیک کام کی جو بدلہ ہے میں مرنے سے پہلے اس میرے نافرمان بندے کو، کافر کو
मरने से पहले पहले अता कर दूंगा। अब इस यहूदी की एक नेकी बाकी थी, एक नेकी। तो मैंने चाहा कि मरने से पहले उस यहूदी को उसकी एक नेकी का बदला दुनिया में दे दिया जाए, आखिरत के अंदर इसके वास्ते कुछ भी बाकी ना रखा जाए। लिहाजा मछली खिलाकर मैंने हिसाब को बराबर कर दिया और उसका हिसाब चुकता हो गया। अब आखिरत के अंदर वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा। दूसरी तरफ मुसलमान था, तो मुसलमान उसका तेल पीने को दिल कर रहा था, तो मैंने उसके तेल को इसलिए गिरवाया ताकि क़यामत के दिन उसकी उस ख्वाहिश पर उसको अपनी तरफ से अता करूं, अपनी तरफ से अता करूं, ताकि वो मेरे पास आकर खुश हो जाए, मेरे पास आकर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मामले से राजी हो जाए। लिहाजा मैंने इसलिए उसका तेल उसको दुनिया में नहीं पीने दिया, बल्कि आखिरत के लिए हमने उसको जखीरा कर लिया और आखिरत के अंदर हम उसको बदला अता करेंगे। तो दोस्तों, ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत। ठीक है कि अल्लाह पाक जिस बंदे के साथ जो मामला करते हैं, ये अल्लाह को पता है, ये अल्लाह ही जानते हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है। बाज दफा हमें ये लगता है कि हमारे लिए अगर फलां चीज मिल जाती तो हमारे लिए बेहतर होती, लेकिन हमें वो नहीं मिलती, तो उसमें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बेहतरी ही रखी होती है। अब आप और मैं इस बात पर सोचें कि अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम अल्लाह पाक का फिर भी शुक्र करें और उस चीज के ना मिलने पर गम ना करें। हो सकता है वो चीज जो हमने मांगी हमारे लिए मुज़र और हमारे लिए वो चीज सही साबित ना होती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।